الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، نماز کا ایک ظاہر ہے اور نماز کا ایک باطن ہے، اور دونوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ سب نماز کا ظاہر ہے، اس کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ یعنی رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قاعدے میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اور پھر نماز کے ظاہر کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح آپ نماز میں کھڑے ہوتے، پھر رکوع فرماتے، سجدہ کرتے۔ نماز کا ظاہر جب درست ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا تو وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے نماز کا باطن، یعنی انسان نماز پڑھے تو اس کا دل حاضر رہے، وہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ جو کہتے ہیں نماز میں خشوع خضوع ہو، اس کا مطلب ہے دھیان رہے۔ نماز آدمی ایسی پڑھے کہ اس کا دل نماز میں حاضر رہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دو درجے بتائے گئے۔ پہلا درجہ یہ ہے اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے، یعنی اس خیال پر تم نہیں جم پا رہے ہو، تو کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے بتائیے؟ کیا ہے پہلا درجہ؟ صرف تقریر کرتا رہوں گا تو آپ کو تو سب بھول جائیں گے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ خیال نہیں جم پا رہا ہے تو دوسرے درجے میں یہ خیال کرو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز دھیان والی نماز ہوگی، وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوگا، اس کو خیال ہوگا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دھیان والی نماز ہوگی تو یہ نماز اللہ کو پسند آئے گی۔ میں نے شروع میں قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی، وہ سورہ مومنون کی آیتیں۔ سورہ مومنون 18ویں پارے کی بالکل شروع میں جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ مومنون۔ اللہ نے اس سورت میں ایمان والوں کی صفات بیان کی، شروع کی آیتوں میں 10 صفات مسلمانوں کی آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر یہ 10 آیتیں اتری، حضور فرما رہے ہیں مجھ پر یہ 10 آیتیں اتری ہیں
جو کوئی ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے گا جنت میں جائے گا۔ یہ 10 صفات جس کے اندر آئیں گی وہ جنت میں جائے گا۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو نماز میں دھیان رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے دھیانی کی نماز ہوگی وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، سورہ معون ہے، 30ویں پارے کی چھوٹی سورہ ہے، اس میں ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل کا لفظ آیا، ویل کہتے ہیں عربی زبان میں تباہی، بربادی، ہلاکت، اور ایک معنی ہے ویل کا جہنم کی ایک وادی، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جہنم کی اتنی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلاکت ہے، یا پھر یہ کہ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی وہ خطرناک وادی اور گھاٹی ہے کہ یہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ کون لوگ؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ کہ نماز چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر وقت کا خیال نہیں کرتے، یا نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان ان کا نماز میں نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں آتا۔ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کا نام لے رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، رکوع میں کس کے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سجدے میں کس کے نام کی پکار زبان سے نکل رہی ہے، کوئی احساس نہیں، بس ایک مشینی نماز ہے۔ چونکہ ہم نماز پڑھتے آئے ہیں تو بس اللہ اکبر نماز شروع ہوئی اور سلام تک نماز پوری ہو گئی۔ یہ جو بے دھیانی کی نماز ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ توجہ سے نماز پڑھیں، جب نماز پڑھیں اپنا پورا خیال اللہ کی طرف لگائیں۔ یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور دکان کا حساب کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کا جائزہ نماز میں لے رہے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں جو اللہ اکبر نیت باندھتے ہیں مسجد میں اور دماغ ان کا سارا کارخانے میں، نیت باندھ رہے ہیں مسجد میں اور دماغ تانبا کانٹا میں لگا ہوا ہے کہ وہاں کون سا کانٹا نیچے جا رہا ہے اور کون سا کانٹا اوپر آ رہا ہے، ان کا پورا ذہن اسی میں ہے۔ وہ جیب میں پیسہ رکھے ہوئے جھکے رکوع میں تو 5 کا ڈالر گر گیا اور چلتا ہوا دوسرے کی طرف جا رہا ہے، تو نمازی میں کھانستے ہیں۔ یہ جو کھانسی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بازو والے کو کہتے ہیں کہ دیکھنا بھی مت، خبردار میرا پیسہ ہے، اس کو تنبیہ کرنا ہے، جو بازو میں نماز پڑھ رہا ہے خبردار۔ نماز ہو رہی ہے اور حکم ہے کہ نماز میں جب قیام کرو تو جو اپنی سجدے کی جگہ ہے وہاں نگاہ رکھو۔ کتنے لوگ ہیں دائیں بائیں ان کی توجہ رہتی ہے،
یہ نہیں کہ جہاں نگاہ رکھنا ہے وہاں ان کی نگاہ ہے۔ جب ہم نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں تو نماز میں جان پیدا ہو۔ حضور نے بتایا کہ جب نماز پڑھو، قیام ہے تو سجدے کی جگہ نظر رکھو، رکوع میں جاؤ تو دونوں قدموں کے درمیان ہے، سجدے میں جاؤ ناک پر نگاہ ہے، سلام پھیرو دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر۔ یہ نہیں کہ سلام پھیر رہے تو اس پوری صف کا جائزہ لیں، تو کنارے تک کون کون حاضر ہے اور کون غائب ہے، اور پھر ادھر سلام پھیر رہے ہیں تو پورا جائزہ لیں۔ نہیں، نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ادا کریں، اور دھیان نماز میں دھیان رہے، نماز میں دل لگائیں۔ اور آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کی مشق شروع کریں گے، یعنی کوشش شروع کریں گے کہ ذرا میں دھیان سے نماز پڑھوں، توجہ سے نماز پڑھوں، تو کچھ دنوں کے بعد نماز میں توجہ پیدا ہو جائے گی۔ مشق کرنے سے یہ چیز آ جاتی ہے۔ دھیان لگانے سے آتا ہے۔ جب ہم دھیان لگا ہی نہیں رہے، سرسری نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز سیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ دیکھیے گا کہ چونکہ ہم نے کسی کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی، اس لیے ایک صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو سب ایک جیسا ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہوتے۔ جس نے جس کو دیکھ کر نماز سیکھی ویسے ہی ہاتھ باندھے ہوئے۔ حالانکہ اگر سنت کے مطابق ہم نے نماز سیکھی ہوتی سب ایک جیسا ہاتھ باندھے ہوتے۔ رکوع کریں گے تو سنت کے مطابق، سجدہ کریں گے سنت کے مطابق، لیکن ہم نے نماز سیکھی نہیں، بس دیکھ کر ہم نے نماز شروع کر دی۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں، اور سیکھتے نہیں ہیں تو نماز ہم کو پوری اچھی آتی بھی نہیں ہے، اور پھر نماز میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں تحیات یاد نہیں، دعائے معصورہ یاد نہیں، کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں آج تک دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہے۔ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے نا، تو دعائے قنوت پوچھئے، دعائے قنوت پڑھیے، یاد ہی نہیں۔ سیکھنا چاہیے، نہ سیکھنے سے مشکل ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں عید بقرعید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، امام صاحب بیان فرماتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، لیکن چونکہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں اس لیے کتنے ہی سمجھائیے ان کو اتنے وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ سیدھا حساب کتاب یہ کہ بازو والا جب ہاتھ باندھے گا تو باندھ لیں گے، جب وہ ہاتھ چھوڑے گا تو چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے جو بازو میں عبد الرحمن ہے اس کی طرف متوجہ ہے، رحمان کی طرف متوجہ نہیں، عبد الرحمن کی طرف توجہ، کہ وہ ہاتھ باندھ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو آپ کا پڑوسی ہے اس کو بھی طریقہ نہیں معلوم، وہ بھی سوچے کہ جو میرے بازو میں اس کو دیکھ کے میں نماز پوری کر لوں۔ تو دونوں جو ہیں امام مقتدی دونوں سرے سے جائیں، یہ ٹھیک نہیں۔ نماز سیکھیے، نماز کے جو اوراد اذکار ہیں درست کیجیے، نماز میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ معلوم کیجیے تاکہ دھیان لگے۔ جب وہ صورتیں آپ پڑھیں، قرآن کا وہ حصہ پڑھیں تو آپ کو معلوم رہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کی مشق کیجیے کہ نماز ہم ایسی پڑھیں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ نماز کا ظاہر بھی اچھا کیجیے اور نماز کا باطن بھی بہترین بنائیے، اور نماز کو ایسی نماز بنائیے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ نماز غیر معمولی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے
فإنه يناجي ربه، اپنے پروردگار سے بات چیت کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے۔ نماز ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا، بات چیت کا۔ حدیث میں یہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جواب دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے بھی ہے، میرے بندے کے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے، آدھی میرے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب آخر کی آیتیں پڑھتا ہے جس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، تو ہدایت کی دعا سکھائی گئی۔ اور دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کی ثنا بیان کرو، پھر اپنی ضرورت اس کے آگے پیش کرو، اور وہ مانگو جو تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے، وہاں سے دعا ہے۔ تو جب یہ دعا والی آیتیں پڑھتا ہے ولا الضالین تک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ ٹکڑا میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگ رہا ہے اس کو ملے گا۔ ولعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے ملے گا۔ غور کیجئے کہ جب انسان اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جا رہا ہے۔ نماز میں ہے، اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ ایسی زبردست عبادت ہے یہ نماز، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کا ظاہر اور باطن درست کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام بھی کریں، نماز کو سیکھیں بھی، اور نماز میں جان پیدا کریں، روح پیدا کریں، نماز کے اندر نماز کی حقیقت لائیں، تب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کامل عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کے شرور فتنوں سے ہمیں رہائی اور حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں میں سربلندی عطا فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، طاعت کی حلاوت عطا فرما۔ اللہ تیرا نام لینے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین صفات عطا فرما۔ اللہ ہماری دشواریوں کو دور فرما، ہمیں راحت ہی راحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو اور ہمارے اہل تعلق کو ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ہر پریشانی اور دکھ کو دور فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی طرف رغبت عطا فرما۔ اے اللہ ہر عبادت سے ہمیں حصہ عطا فرما۔
اللہ رمضان میں خوب ذکر کرنے والا بنا، قرآن پاک پڑھنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی سرخروئی ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ ملک کے ان مشکل حالات میں ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور گہری محبت عطا فرما۔ اللہ ان کے لائے ہوئے دین پر جینا مرنا نصیب فرما۔ اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما، جنت میں ان کا مبارک ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تہجد کو، اعتکاف کو، ذکر کو، تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، تیرے نام پر ہمیں موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بے ایمانی کی، کفر کی، شرک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم پر اپنا کرم نازل فرما، رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، صحت قوت تندرستی کے ساتھ خوب عبادتوں کا موقع عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد